ہے وہ بھی ہمارے سامنے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے العفو۔ کیا؟ العفو، عفا یعفو۔ اب اس کا اصل معنی ہوتا ہے مٹانا۔ مثال کے طور پر اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، اللہ پناہ میں رکھے، میں اس سے معافی بھی مانگ لیتا ہوں، وہ مجھے معاف بھی کر دیتا ہے۔ لفظ معافی، معاف، یہ اسی لفظ سے ہے العفو، ٹھیک ہے؟ وہ معاف بھی کر دیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ دل سے اس بات کو مٹا بھی دے۔ کوئی ہے وہ کہتا ہے چل یار میں نے معاف کیا، لیکن دل میں بات کو رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کہتے، معاف جو کہنے کا کہہ چکے ہیں، معاف جو کر چکے ہیں، لیکن دل سے وہ کہتے ہیں معاف تو کر رہا ہوں لیکن یہ زخم ہمیشہ ہرا رہے گا، میں اس زخم کو مٹا نہیں سکتا۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یار معاف کر رہا ہوں کسی وجہ سے، مت سمجھنا کہ میں بھول گیا ہوں، میں بھولا نہیں ہوں، مجھے آج بھی یاد ہے۔ یہ ہمارے رویے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ہیں ہمارے رویے۔ لیکن اللہ نے اپنے لیے کیا نام ہمارے سامنے رکھا؟ العفو۔ مطلب کیا ہے؟ نہ صرف میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں بلکہ تمہارے نامہ اعمال سے مٹا بھی دیتا ہوں۔ یہ کرم در کرم ہے، آپ یقین کیجئے، یہ کرم در کرم ہے، یہ احسان در احسان ہے کہ معاف کرنے کے بعد ہم مٹا نہیں سکتے، لیکن رب کی شان یہ ہے کہ وہ معاف بھی کر دیتا ہے اور پھر اس کو مٹا بھی دیتا ہے۔ میں اس کے اوپر ایک اور بات کروں جسے آپ کہتے ہیں سونے پہ سہاگا۔ وہ کوئی بات ہو نا اچھی کے بعد پھر اچھی، وہ کہتے ہیں دو آتشہ اچھی، پھر اچھی کہتے ہیں سے آتشہ اچھی۔ میں بھی سے آتشہ آپ سے ایک بات کر رہا ہوں، نہ وہ صرف معاف کرتا ہے، نہ معاف کرنے کے بعد وہ نہ صرف مٹاتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کا کرم یوں بھی جوش میں آتا ہے کہ انسان کی سچائی کو دیکھ کر، اس کی شرمندگی کو دیکھ کر، اس کے جذبہ اعتراف کو دیکھ کر، جذبہ استقامت کو دیکھ کر وہ یہ فرماتا ہے کہ وہ جو گناہ تھے اور سیئات تھیں، جتنے گناہ تھے اتنے ہی حسنات اور نیکیاں تیرے نامہ اعمال کے اندر ڈال دی گئی۔ ایک شخص کے نامہ اعمال کے 100 صفحات میں سے 80 صفحے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، 20 صفحوں کے اوپر نیکیاں درج تھیں۔ جب اس نے سچے دل سے توبہ کی، توبہ اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ وہ فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ وہ جو 80 صفحے پر گناہ لکھے ہوئے تھے، ان 80 صفحوں کے اوپر بھی اب گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دی گئی ہیں، یعنی 100 کا صفحہ جو ہے وہ نیکیوں سے بھر دیا گیا۔ ایسا ہے کوئی معاف کرنے والا کہ وہ معاف بھی کرے، پھر گناہوں کو مٹا بھی دے، پھر گناہوں کی جگہ نیکیوں کو بھی ڈال دے، حسنات کو بھی ڈال دے؟ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کی جیسے یہ شان ہے، اس نے مطالبہ کیا ہے اپنے بندوں سے کہ اگر تمہارے دل کی یہ حسرت ہے کہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں، تو پھر ایک قدم تم یہ اٹھاؤ کہ تم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ نے خود قرآن مجید کی 24ویں سورہ نور کے اندر فرمایا تمہیں چاہیے کہ درگزر سے کام لو، تمہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے غلطیوں کو معاف کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ اب بتائیے جتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہوگا، کیا اس کی یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے؟ جتنا بھی گناہگار بدکار شخص ہوگا، کیا اس کے دل کی یہ آواز اور تمنا نہیں ہے کہ خدا اسے معاف فرما دے؟ جب یہ تمنا ہے تو رب فرما رہا ہے جب تمہاری تمنا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں تو پھر تمہارا حق ہے کہ تم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو۔ تو میرا بھائی، جیسے یہ آنے والی رات معافی مانگنے کی رات ہے، ایسے ہی یہ رات معاف کرنے کی بھی رات ہے۔ استاد جی میں آپ کی بات مان لیتا، میں صلح کر لیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے میرا دل بڑا دکھا ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندے، اسی کی تو معافی ہو رہی ہے، اسی کی تو صلح ہو رہی ہے، اور کس چیز کی صلح ہو رہی ہے؟ میں یار اس کو معاف کر دیتا، لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے، میں کیسے معاف کروں؟ وہ اللہ کے بندے، بڑے جرم کی جب معافی ہوگی تو اس کا ثواب بھی تو بڑا ہوگا نا، اس کا اجر بھی تو بڑا ہوگا۔ اچھا، جب تم کسی کے بڑے جرموں کو معاف کرو گے تو امید رکھو کہ اللہ بھی پھر ہمارے بڑے جرموں کو معاف کرے گا۔ اور ہر انسان کے اندر یہ عاجزی کا پہلو ضرور ہونا چاہیے کہ میرے سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے۔
اچھا یہ لفاظی بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ صرف 4 بندوں کے اندر زبانی کلامی بات بھی نہیں ہونی چاہیے، نہیں میں تو جناب اس قابل نہیں ہوں، میں تو ناپاک آدمی ہوں، یہ تو زمین پھٹتی نہیں ہے کہ مجھے اپنے اندر سمو لے، میں تو بڑا ناپاک آدمی ہوں، زمین پر چلنے کے قابل نہیں ہوں، میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں. یہ 4 بندوں کے اندر اس کا یہ رویہ ہے. اور جب کسی اور رنگ میں ہوتا ہے، موج میں ہوتا ہے، تو پھر کہہ رہا ہوتا ہے کوئی میرے جیسا؟ کون ہے میرے جیسا؟ کون ہے میرے جیسا؟ کس نے کہا میں مجرم ہوں؟ کس نے کہا میرا قصور ہے؟ میرا کوئی قصور نہیں ہے. یہ بھی رویہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسی دو رنگی ہے ہمارے اندر؟ یہ کس طرح کی یوں سمجھے دوغلا پلیسی ہے دوسرے لفظوں میں. تیسرے لفظوں میں یہ کیسی منافقت ہے ہمارے اندر کہ عاجزی بھی ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں تکبر چھپا ہوا ہوتا ہے کہ میں عاجزی اس لیے کر رہا ہوں کہ اگلا بندہ کہ یار دیکھو ہے تو بڑا لیکن اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے. نہیں بھائی، اخلاص کسی اور چیز کا نام. جیسے آپ لوگوں کے سامنے ہیں، آپ تنہائی میں اپنے دل کو ٹٹولیں، واقعی آپ اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہیں؟ واقعی آپ اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں؟ میں تو اس کی مثال دیتا ہوں، بڑے سے بڑا مجرم ہے نا، پولیس کے حوالے کیا ہوا ہے. وہ پولیس مار 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 کر ہلکان ہو جاتی ہے، پولیس کے باشندے تھک جاتے ہیں، اگلا جرم نہیں قبول کرتا. ایسے بھی ہٹ دھرم ضدی ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک مشورہ ہے، اس کے لیتے آؤ، مسجد کے کونے کے اندر بٹھاؤ، کونے کے اندر بٹھاؤ، کونے کے اندر بٹھاؤ، بند کرو دروازہ، ہٹ جاؤ پیچھے. اللہ کی بارگاہ کی شان ایسی ہے نا، اور عبد کا اپنے رب سے رشتہ ایسا ہے نا، جتنا بھی گناہ گار ہے کہ سال ہا سال سے جو پولیس جرم نہیں منوا چکی، اس کے اندر ہمت نہیں پیدا ہوئی، یہ شخص اس کونے میں اکیلا بیٹھ کر رو بھی رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا میرے مالک تیری زمین پر میرے سے بڑا کوئی مجرم نہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ جذبہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ جب ہماری رگوں کے اندر یہ صفت ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ صفت کو اپناتے ہوئے لوگوں میں ہیں یا لوگوں میں نہیں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ثبوت دیتے ہوئے غلطی کا اعتراف بھی کریں، دوسروں کو معاف کرنا بھی سیکھیں، رب سے بھی معافی مانگے، بندوں سے بھی مانگنی پڑے تو موت سے پہلے مانگ لیں، اچھے رہ جائیں گے. اور ان کاموں سے بچیں جیسے حرام ہے تو اس کے اوپر استقامت، حرام کے اوپر استقامت. شراب ہے، بے نمازی ہونا اور مسلسل بے نمازی ہونا، والدین کی نافرمانی ہے، مسلسل نافرمانی ہے. یہ وہ گناہ ہیں جس کے کرنے والے کی بعض اوقات شب برات جیسی رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی. ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں جہاں آپ کی طبیعت آپ سے لڑ رہی ہے کہ نہیں میں نے اگر معافی مانگی تو میں ہار جاؤں گا، اس کو ہرا دیں. کیا بولا میں نے؟ اس کو ہرا دیں، اسی ہار میں جیت ہے. اور جس کو ہم نے جیت سمجھا ہوا ہے نا کہ 4 بندے کہیں گے یار اپنا قد کاٹ تو دیکھا ہوا تھا، بھلے اس سے بھی معافی مانگنی تھی تو نے، یار اپنی برادری کو تو دیکھ، اس کو تو دیکھ، ٹھیک ہے غلطی تیری ہے لیکن تیری شان کیا ہے، تیرا قبیلہ کیسا، تو کن کے اولاد سے ہے، یہ تو پتہ نہیں کس کی قبیلے سے ہے، تو اس سے معافی مانگ رہا ہے. یہ یہاں پر بندہ بعض اوقات کہتا ہے کہ میں نے معافی نہ مانگ کر جیت گیا ہوں، حالانکہ اس سے بڑا کوئی شکست خوردہ نہیں ہے. جنگ کے اندر اس سے بڑا کسی نے ہار نہیں کھائی. تو اس لیے جیت کو جیت سمجھیں، ہار کو ہار سمجھیں. یہ اوصاف ہم اپنائیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس احساس کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں جو ہمیں معافی کے اوپر مجبور کرتا رہے. میں حقیقت کہہ رہا ہوں آخر میں، اگر اس احساس سے محروم ہو گئے تو ختم ہو گئے. یہ آخری درجے کی نافرمانی کا ثبوت ہے کہ انسان کے اندر سے معافی مانگنے کا احساس ہی ختم ہو جائے. کہتے ہیں سب سے بڑی بیماری جسم کی بیماریوں میں سے ہے جنون. جنون میں تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن جو مجنون ہوتا ہے نا پاگل، وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ تندرست بندہ سمجھتا ہے، حالانکہ پوری دنیا کے آگے پتہ ہوتا ہے کہ یہ پاگل ہے. اللہ پناہ میں رکھے. جنون ایسی بیماری ہے جس میں انسان سب سے زیادہ بیمار ہو کر بھی اپنے آپ کو بیمار تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ وہ بیچارہ مجنون ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں. وہ پاگل ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ سیانہ عقل مند آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ جیسے جسمانی بیماری ہے نا جنون، یہ روحانی بیماری بھی ہے جنون. کیا عرض کی ہے؟ یہ روحانی بیماری بھی ہے جنون، کہ انسان غلط ہو کر بھی معافی نہیں مانگتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے. اس حد تک ہماری نوبت نہیں آنی چاہیے. گناہ گار ہوتا ہے انسان، لیکن اس حد تک رہے
کہ معافی مانگنے کا جذبہ اس کے اندر بیدار رہے. اس لیے انسانوں میں صرف انبیاء اور رسول ہیں جو پاک ہیں. ابن آدم بشر سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری مثال دی ہے. فرمایا خیر الخطائین التوابون، غلطیاں تو تم سے ہوں گی لیکن غلطیاں کرنے والوں میں بھی بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے، جو غلطی کی معافی مانگنے والے. اب ادھر فرما رہے ہیں غلطیاں کرنے والے، پھر لفظ خیر ہے کہ غلطی کرنے والا بھی بہتر، جو غلطی کرتا ہے وہ بہتر کیسے ہے؟ لیکن اسی فرق کو تو سمجھے نا. ایک وہ ہے جو غلطی پہ غلطی کیے جا رہا ہے معافی نہیں مانگ رہا، اور ایک وہ ہے جس سے غلطی تو ہوتی ہے لیکن ندامت اسے آ لیتی ہے، بارگاہ الہی میں جھک جاتا ہے، میرے مالک میں آ چکا ہوں.